آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا عليم وبك نستعين. لیکن رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے، جمعے کا دن ہے، تمام دنوں کا سردار ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسجد، ہم سب مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد کا اسلامی معاشرے میں اور مسلمانوں کی زندگی میں بڑا کردار ہے۔ اگر آپ ان احادیث کو اٹھا کے دیکھیں جس میں مسجد کے فضائل کا ذکر ہے، جس شخص کو دیکھو کہ اس کے قدم مسجد کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کے ایمان کی گواہی ہو۔ جو شخص ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں لگا رہتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ اب دوبارہ یہ کب شروع ہوگا، نماز پڑھی، نماز کا ٹائم کب آئے گا، میں مسجد کب جاؤں گا، تو جس کا دل اس میں لگا ہو اپنے کام پہ چلا گیا، اپنی مصروفیات میں مصروف ہو گیا، اپنے گھر چلا گیا، دنیا میں لگ گیا جیسے، لیکن دل کہاں اٹکا ہے کہ نماز کا ٹائم ہوگا، میں مسجد جاؤں گا، پھر نماز پڑھوں گا۔ تو یہ ان لوگوں میں سے ہے، ان 7 خاص قسم کے لوگوں میں سے ہیں جس کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو مسجد کا بڑا کردار ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، سب سے پہلا اقدام آپ کا، سب سے پہلا کام آپ کا، آپ نے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی، اسلامی مرکز کی بنیاد رکھی۔ پہلا کام آپ کا کیا تھا؟ مسجد نبوی کی تعمیر۔ آپ پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، اسلامی تاریخ کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام ہے۔ اور پھر اس مسجد نبوی کا معاشرے میں، مسلمانوں کے معاملات میں اور اسلامی تاریخ میں کیا کردار رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، اور 13 سالہ بلکہ 30 سالہ خلافت راشدہ کا دور دیکھیں، جب تک دارالخلافہ مدینہ منورہ رہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فتنے اتنے زیادہ ہو گئے کہ مجبوراً ان کو مدینہ منورہ سے کوفہ کی طرف منتقل ہونا پڑا، وہاں چلے گئے۔ حالانکہ بہت سارے ان کے ساتھیوں کی رائے یہ ہے کہ امیر المؤمنین
اس وقت آپ خلافت بھی نہ سنبھالیں اور اس وقت آپ کوفہ نہ جائیں، مدینہ منورہ کو، لیکن فتنے اتنے پھیل گئے تھے اور مین مرکز ان کا کوفہ تھا، اس وقت مجبوراً جانا پڑا، اللہ کو منظور ہوگا، وہی ہوتے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہی شہید ہو گئے، یہ ایک کردار ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہو گئے تو مسلمانوں نے جب زخمی تھے تو ان سے پوچھا گیا، شورا کے لوگوں نے، مسلمانوں نے ان سے پوچھا کہ امیر المؤمنین ہم خلیفہ کس کو بنائیں، آپ خلافت کا؟ فرمایا مجھے کچھ پتہ نہیں، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، اعلان نہیں فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد ان کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے مل بیٹھ کر کے اتفاق رائے سے حضرت حسن کا انتخاب کیا، حضرت علی نے نہیں کیا اپنے بیٹے کے لیے، مسلمانوں نے ان کی شہادت کے بعد، وفات کے بعد خلیفہ کا انتخاب کیا۔ 6 مہینے تک وہ مسلمانوں کے خلیفہ رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول الخلافۃ بعدی 30 سنۃ، خلافت میرے بعد 30 سال رہے گی۔ حضرت حسن نے 6 مہینے جب پورے کیے تو 30 سال پورے ہو گئے، 30 سال مکمل ہو گئے۔ اور پھر حضرت حسن حالات دیکھ کر کے کہ مزید خون ریزی ہوگی، مزید قتل و غارت گیری ہوگی، مسلمان آپس میں لڑیں گے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے، آپ سنبھال لیں، یہ نہیں چاہیے، آپ سنبھال۔ حالانکہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت اختلاف تھا، اجتہادی اختلاف تھا، سیاسی اختلاف تھا، کوئی اس کی جنگ نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی نے حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہا، میں نہیں، ایسا مت بولو، اخواننا بغوا علینا، ہمارے بھائی ہے، ہمارے خلاف باغی ہو گئے ہیں، ہمارے بھائی، ہمارے ہاں وہ تو چھوڑیں، یہ جو جمہوریت کا نظام ہے، ایک گھر کے اندر ایک بھائی ایک پارٹی میں، دوسرا بھائی دوسری پارٹی میں، اور عورتیں بھی کود پڑی ہیں نا، عورتیں تیسری پارٹی میں، والد چوتھی پارٹی میں، اور یہ حق اور باطل کی جنگ بھی نہیں ہے، یہ تو جمہوریت ہے، اس کا اسلام میں کوئی تصور بھی نہیں ہے، جمہوریت اسلام میں ہے بھی نہیں، اور اندر دیکھ رہے اور صحابہ پہ تبصرے کر دے، تم صحابہ کا مقام کیا جانتے ہو یار؟ صحابہ کیسے لوگ تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، قرآن سے پوچھو، اتنے بڑے لوگ تھے صحابہ، پتہ ہی نہیں ہمیں اپنے بڑوں کے بارے میں۔ اور پھر اوپر سے شیعہ حضرات نے یا میڈیا کے اوپر لوگوں نے اتنا پروپیگنڈا کر دیا ہے صحابہ کا مقام۔ اب اس دن میرے پاس بچہ آ گیا، او لیول اے لیول کر رہے، محلے کا بچہ ہے، والد کے ساتھ آ گیا، بیٹھ گیا، اب سوالات اسلامیات کے سوالات دیکھیں، او لیول اے لیول کا نصاب اسلامیات کے سوالات دیکھیں، کہتے ہیں یزید کے بارے میں، حضرت حسین کے بارے میں تمہارا کیا تعلق ہے؟ ہماری تاریخ میں او لیول اے لیول ہے، برطانیہ کو اپنا کا کام کریں، ایک فساد کی جڑیں او لیول اے لیول، اس کا انجام ہمیں قبروں میں نظر آئے گا۔ مجبوری اپنی جگہ ہے، اتنا خطرناک نصاب ہے، ادھر سے نظر رکھے ہوئے کہ کون کام کا بچہ ہے اٹھا کے لے جائے۔ پاکستان میں تو ہے نہیں، اصول کوئی سسٹم نہیں ہے، یہاں کے بچے چونکہ پیسوں کے لیے تعلیم لے رہے ہیں، اچھی جہاں اچھا پیسہ ملے گا ادھر جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں اتنی محنت مسلمانوں کے اوپر ہو رہی ہے، ہم پر، ہمارے بچوں پر، ہمارے ماحول پر کتنی خاموشی سے محنت ہو رہی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ سب چیزیں، اس لیے کہ قرآن کی سمجھ ہمیں نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کو ہم نے نہیں پڑھا ہے، اسلامی تاریخ کو ہم نے نہیں پڑھا، اپنے دین کے بارے میں ہم نے معلومات نہیں دی۔ واحد قوم ہے دنیا کے اندر افغان کہ جنہوں نے آج تک باطل کے تسلط کو تسلیم نہیں کیا، پڑھے لکھے نہیں ہوں گے دنیا کی نظر میں، ان پڑھ ہوں گے، لیکن آج تک تسلط کو تسلیم نہیں کیا، نہ یہاں گھاس اگتی ہے، نہ یہاں پھول کھلتے ہیں، مگر اس سرزمین سے آسماں بھی جھک کے ملتے ہیں، اس لیے کہ انگریزوں کے تسلط، پہلے برطانیہ کی پٹھائی لگائی،
جب وہ سپر طاقت تھی. پھر روس کودا، وہ ذلیل ہو کے وہاں سے بھاگا. پھر امریکہ کودا، وہ ذلیل ہو کے مذاکرات میں مجبور ہو کے وہاں سے بھاگا. دیکھو اس دین کتنی بڑی عزت ہے. ہمارے ملک کو ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا، پھر لوگوں نے کتنی قربانیاں دی اس کے پیچھے، اور ہمارے بزرگوں نے کتنے ایک امید کے ساتھ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، سارے غیر سنجیدہ لوگ لا کے ہمارے اوپر بٹھا دیے. پورے ملک کو ہائیجیک کر لیا، ہمیں بیوقوف بنایا ہوا ہے. اور 2 دن کے نعرے لگا لیتے، خوش ہو جاتے، بحث و مباحثے چل لے، فضول. تو یہ دیکھیں، یہ ہمارے ساتھ بہت محنت ہو رہی ہے ہمارے اوپر. صرف نماز نہیں ہے دین میں، صرف نماز نہیں ہے، ابھی دین بہت کچھ ہے. کہ قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسلامی تاریخ کو آپ دیکھیں، یہ سب چیزیں ہمارے ہاں سے ختم کی جا رہی ہیں. سلام کا طریقہ نہیں آتا بھی، کلمے ہمارے کمزور ہو گئے، بڑوں کا ادب و احترام کیا ہے، ذمہ داری کا، یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں. عیاشیوں میں ڈال کر کے، غلط چیزوں میں ڈال کر کے ہماری سوچ کو تبدیل کیا جا رہا ہے ذہنی طور پر. یہ سب محنت ہو رہی ہے. حضرت حسن حضرت امیر معاویہ کے حق میں 10 بردار ہو گئے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی. ایک حضرت حسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شبیہ تھے، شکل صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے. حضرت حسن بڑے تھے، حضرت حسین چھوٹے تھے. تو حضرت حسن ایک مرتبہ کھیل رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ بٹھایا، فرمانے میں یہ میرا بچہ ہے نا، یہ بڑی شان والا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کروائیں گے. اب حضرت حسن نے اسلامی تاریخ میں اس سے بڑی قربانی نہیں ہے جو حضرت حسن نے دی. حق پر ہونے کے باوجود دستبردار ہو گئے، صرف اس وجہ سے کہ مسلمانوں میں خون ریزی نہ ہو. اس قربانی کا نتیجہ اللہ نے کہاں رکھا. اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کا دارالخلافت کیا بنا؟ دمشق شام، یہ مسلمانوں کا دارالخلافہ بنا. 20 سال تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ رہے. اور پھر اس کے بعد خلافت جب ان کی اولاد کی طرف چلی گئی تو اب وہ خلافت نہیں رہی، ملوکیت بن گئی. خاندان نہیں، وہ ملوکیت بن گئی. اس کے بعد اب اس کے بعد پھر سلسلہ اب آخر میں قرب قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خلافت کے نظام کو اللہ کیسے جوڑیں گے؟ جب میرے خاندان کا ایک نوجوان اٹھے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے خاندان کا ایک نوجوان اٹھے گا، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن کی اولاد میں سے، اور پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. دنیا ظلم سے بری ہوگی، پوری دنیا میں ظلم ہوگا، پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گی. حضرت مہدی جن کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، مدینے میں پیدا ہوں گے، مکہ مکرمہ میں ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، اور شام دمشق سے اپنی تحریک کا آغاز کریں گے، غوطہ نامی جگہ سے. ان فسطاط المسلمین یوم الملحمۃ الکبریٰ بالغوطۃ الی جانب مدینۃ یقال لها دمشق من خیر مدائن الشام. قرب قیامت میں مسلمانوں کا مرکز، مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر غوطہ نامی جگہ ہوگی، اور دمشق شام کے شہروں میں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. دیکھیں قربانی کا نتیجہ، حضرت حسن کی قربانی تھی، اللہ نے خلافت لا کے وہاں سے خلافت کا نظام اٹھے گا. یہ ہماری تاریخ ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یہ دن ہیں ان کو ہم عدلتے بدلتے ہیں لوگوں کے درمیان. یہ مت دیکھیں اس وقت انگریزوں کا دور ہے، انگریز بہت آگے، انگریز بہت خراب ہے اندر سے، اخلاقی طور پر بیوی نہیں سنبھال سکتے. یہ مت دیکھیں انگریز اچھے، یہ دیکھیں کہ ہم خراب ہیں. اگر مسلمان اچھے ہوتے انگریز کبھی ہمارے اوپر مسلط نہ ہوتے. مسلمانوں کی بداعمالیاں، مسلمانوں کے اعمال خراب ہو گئے. ہم نے ذہنی طور پر ان کے تسلط کو تسلیم کر لیا ہے، ان کے سسٹم نظام کو ہم نے اچھا کہا. 1600 عیسوی میں انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر آیا.
کاروبار شروع کیا، بڑی کمپنی تھی، آہستہ آہستہ اس وقت ہندوستان کو کہا جاتا تھا یہ سونے کی چڑیا ہے، سونے کی چڑیا، اور انگریز آیا، آہستہ آہستہ اپنے ارادے خراب ہو گئے، اندر گھس گیا، آہستہ آہستہ دیمک کی طرح اندر گھسے، پھر ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے وزیروں کو خریدنا شروع کر دیا، بہت آگے تک چلے گئے، جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں نا، بک جاتے سارا سسٹم، پورا ملک کا نظام، ایک ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے مقروض پیدا ہوتا ہے، اور ایک ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی آنکھیں کیسے ماحول میں کھلتی، کوئی قانون نہیں ہے، بس جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کوئی اصول قانون نہیں، جس کا جتنا بس چلے، جو کر سکتے ہیں وہ کرتا ہے، بس نہیں چلتا تو نہیں کر سکتا، کسی بھی معاملات میں، زندگی میں، معاشرے میں، محلے میں، ماحول میں، جس کا بس چلتا ہے جو دل چاہے وہ کرتا ہے۔ بنگلوں کے درمیان بلڈنگ کھڑی ہو گئی، آسمان سے باتیں کر رہی ہے، رہن سہن کا طریقہ کھائیں، اور یہ انگریزوں میں نہیں ہے، یہ ہمارے نبی نے فرمایا تمہارے گھر کی چھت تمہارے پڑوس سے اوپر نہ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ یہ جو انگریزی معاشرے میں ہے نا، یہ کمرشل علاقہ ہے، یہ رہائشی علاقہ ہے، یہ اسلامی اصول ہے لیکن ہم مسلمان کو یہ کیسے بتائیں؟ وہ اقبال کہتے ہیں ایک شاہین، اقبال کہتے ہیں ایک شاہین پرندوں کی دنیا کا بادشاہ، وہ جا کے گدوں میں رہنے لگا، کرگسوں میں رہنے لگا، اس کے طریقے اختیار کر لیے، ان کے ساتھ رہ رہے، جب طریقے پسند آ جاتے ہیں نا تو وہ اسٹائل اختیار کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا یہ معاشرے میں جو جس چیز کو پسند کرتے ہیں نا اس کے تو وہی لباس پہنتے ہیں، وہ اسی طرح بال بناتے ہیں، اسی طرح شکل بناتے ہیں، وہی طریقے اختیار کر رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں معاشرے میں۔ تو شاہین نے جا کے کرگسوں کے ہاں رہ کر کے گدوں میں اس کے طور طریقے اختیار کر لیے اور اس جیسا ہونے لگا۔ اب اس کو کہا کہ بھائی تم شاہین ہو، کون سمجھائے؟ اقبال کہتے ہیں وہ فریب خرد شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، وہ فریب، وہ دھوکہ کھایا ہوا شاہی جو جا کے گدوں میں رہنے لگا، کرگسوں میں، وہ فریب خرد شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی، اس کو کیا پتہ ہے کہ شاہین کی دنیا کیا ہے اور کرگس کی دنیا کیا ہے۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے، یہ انسان ہیرا ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لے، سونا ہے، ہیرا ہے، موتی ہے، قیمتی چیز ہے، اس کو اگر آپ گن میں ڈالیں نا وہ ہے قیمتی، اس کا ماحول بدل گیا، اس کو اٹھاؤ، اس کو صاف کرو، اس کو شوکیس میں کہیں اچھی جگہ میں اس کو لے جا کے رکھو تاکہ اس کا جو مقام ہے اس کو وہاں رکھو۔ اپنی زندگی کے مقصد کو دیکھو، یہ صحابہ کیسے لوگ تھے، بالکل دیکھیں جہالت کے ماحول میں اور شرک کے ماحول میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کو اٹھایا اور ان پر محنت کی اور ان کو بنایا، اور بنانے کے بعد دیکھے پھر کیا سے کیا بنے۔ درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ دیکھو نا، بن گئے۔ بات کیا تھی جو نہ روما اور نہ ایران سے دبے، چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے، جن کو ہوتا تھا کافور پر نمک کا دھوکا، بن گئے خاک کو اکسیر بنانے والے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے میں دیکھ رہا تھا اس پہ کہ دوحہ کے اندر قطر میں طالبان اور امریکہ کے مذاکرات ہیں۔ امریکہ نے کہا کہ ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں، ہماری کچھ شرطیں آپ آ جائیں۔ تو وہ جو پرانے افغانی ہیں نا جو امریکہ میں رہائش پذیر ہے، ان کو، ان کی خواتین کو بھی ساتھ لائے کہ ان کے بھی کچھ مطالبات ہیں۔ طالبان مذاکرات میں گئی ہے، کہنے لگا ہمیں مذاکرات ہی نہیں کرنا ہے آپ کے ساتھ، کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں مذاکرات کرنے کی،
یہ ہمیں بلاتے تو ہم چپل چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے. چپل پہننے میں بھی ٹائم لگتا ہے. چپل پہنیں گے پہنو بہت ٹائم لگے گا. اتنے ٹائم کون لگائے گا؟ امریکہ نے بلایا ہے, ان بڑوں نے بھی. کتنی بڑی نعمت ہے اسلام کی عزت, اسلام کی نعمت دیکھو مسلمانوں نے کتنی ناقدری کی اس کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک تاریخی جملہ ہے, بیت المقدس کے فتح کے موقع پر, جب بیت المقدس فتح ہوا تو عیسائیوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں تمہارے خلیفے کی جو بیت المقدس کا فاتح بنے گا اس کی ایک نشانی لکھی ہے, اگر وہ آ جاتے ہیں بغیر لڑائی کی ہم چابیاں تمہارے حوالے کر دیتے ہیں, لڑیں گے نہیں. حضرت عمر کو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے پیغام بھیجا مدینہ. حضرت عمر پہنچ گئے سادے کپڑوں میں ملبوس, وہاں پہنچ گئے, لباس سادہ تھا. تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے اللہ کے امیر المومنین یہ لباس, یہاں کے لوگ ذرا ان چیزوں کو تھوڑی سی ترجیح دیتے ہیں. تو حضرت عمر بڑے سخت برہم ہوئے اور فرمایا کہ ابو عبیدہ آپ جیسے آدمی کی زبان سے میں یہ گفتگو کیسے سن رہا ہوں. اور پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا, انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام ومہما نطلب العز بغیر ما اعزنا اللہ اذلنا اللہ. ابو عبیدہ ہمیں اسلام کی وجہ سے اللہ نے عزت دی ہے, اسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے. اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے طریقوں سے عزت تلاش کرو گے ذلیل ہو جاؤ گے. صورت سے زیادہ سیرت چاہیے, کردار چاہیے. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو یہ دیکھیں محنت ہوئی ہمارے اوپر, بہت زیادہ محنت ہوئی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے محنت کی, وہ پروگرام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. الحمدللہ میں نے کہا کہ مسجد کا معاشرے میں بڑا کردار ہے. مسجد نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی, پھر اس کا کیا کردار رہا. اسی طریقے سے فرمایا کہ سب سے بہترین جگہ دنیا کے اندر وہ مسجدیں ہیں, اور سب سے بدترین مقامات بازار ہیں, وہاں خواہشات ہے. وہاں آپ جائیں گے تو خواہ مطلب انسان کا دل چاہتا ہے. آپ دیکھو سب سے زیادہ آپ دیکھیں وہاں کیسے ماحول ہو. مسجد سے تعلق, مسجد وہ الگ بات ہے کہ آج کل دیکھیں جب دنیا کے اندر مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی, پہلے جو امام ہوتا تھا, آپ کبھی فقہ کی کتابیں اٹھائیں یا جو فتوے کی کتابیں ہوتی ہیں نا بڑی بڑی, وہ آپ اٹھا کے دیکھیں, اس میں ایک عنوان ہوتا ہے کہ امام کی اہلیت کے شرائط. جب مسجد میں امام رکھا جائے گا تو کن شرائط کے تحت رکھا جائے گا؟ تقوی, علم, تجوید, اخلاق, پھر آگے اس کو کہتے ہیں زہد. زہد کا مطلب یہ ہے کہ مال کو بنیاد نہ بنائے. یہ نہ دیکھے یہ امیر آ رہا ہے یہ غریب آ رہا ہے, بھائی سب مسلمان ہیں, ایک ہی سب پہ کھڑے ہو گئے محمود ہوئے. یہ چیزیں ختم کی ہیں. دیکھو اسلام میں یہ ہے. دیکھو اس مسجد میں, ابھی اس مسجد میں ماشاءاللہ ہر قسم کے لوگ, الگ الگ زبان بولنے والے, الگ الگ قوم والے, امیر غریب. یہ کہہ سکتے کہ میری مجلس میں آپ ایک بڑی مجلس رکھ کے, امیر آدمی مجلس رکھ کے اور غریب جا کے کرسی پہ وہاں بیچ میں بیٹھ جاؤ گے, بھائی آپ کہاں سے گھس گئے, ہمارا تعلق کیا ہے؟ اور پھر حکمرانوں کے ساتھ بیٹھ جائیں. لیکن یہ ایک ذہن بنا ہوا طبقاتی نظام. اسلام نے ان چیزوں کو ختم کیا. اسلام نے تقوی کو معیار بنایا. عہدہ ملے گا تقوی کی بنیاد پر, امام رکھا جائے گا تقوی کی بنیاد پر, ذمہ داری دی جائے گی تقوی کی بنیاد پر. اس لیے کہ جس میں تقوی ہوگا اس میں لالچ نہیں ہوگی. اگر اسلامی حکومت کا جج قاضی بنے, جو قاضی بنے گا وہ ہدیہ نہیں لے سکتا, وہ عوام سے ہدیہ نہیں لے سکتا. یہ اسلامی اصول ہے. یہ جج کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ تو برطانیہ کا سسٹم ہے, اس کی تو بات ہی نہیں کرتا ہوں, ہمارا تعلق ہی نہیں. یہ تو ہم مجبور ہیں بس نظام کے سامنے, ورنہ جو اسلامی حکومت کی بات کروں جہاں اسلامی سسٹم, اسلامی نظام ہو, جج عہدہ نہیں لے سکتے. جج کی اچھی تنخواہ ہوتی ہے,
اچھی تنخواہ ہوتی ہے جج کی. ابھی بھی اس دن میں یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا، سب سے اچھی تنخواہ ہمارے یہاں جج کی ہے. صدر آرمی چیف سے زیادہ تنخواہ جو ہے جج کی ہے. لیکن بہرحال ان کے تو پھر کیسے، پھر بھی اس سے گھر نہیں چلے گئے. 16.5 لاکھ پتہ نہیں کتنے کہہ رہے تھے تنخواہ، لیکن 16.5 لاکھ تنخواہ ٹھیک ہے. جس جج کو اس سے بھی زیادہ ملنی چاہیے. دو، اگر اس کی ضرورت ہے دو. ہم یہ نہیں کہتے، بالکل ہمارے سرکاری اداروں میں جتنے اچھی تنخواہیں دو، لیکن ملک کا احساس ہو، قوم کا احساس ہو. ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ ان کو اچھی رہائش کیوں دی، ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ ان کو مراعات کیوں دی، ہمیں اعتراض اس پہ ہے کہ اپنی ذمہ داری کا احساس کیوں نہیں. سر آپ جائیں، میں یہ تعلیم کا آدمی ہوں نا، میں دیمک کی طرح معاشرے میں اندر گیا ہوں. اب سرکاری اسکولوں کی حالت دیکھیں، اچھی تنخواہیں ہیں، جو ٹیچر ہے اچھی تنخواہیں، سارے سفارش پہ بڑھتی ہے، سفارش اور اچھی خاصی تنخواہیں. اس زمانے میں جب میں سروے کر رہا تھا اس پہ 40 50 60 ہزار تنخواہ لاکھ تک پہنچ گئی. غریب علاقوں میں اچھی تنخواہیں دے. انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، الگ لوگ رکھے ہوئے 7 8 10 ہزار روپے ان کو دے رہے، خود گھر میں بیٹھے. یعنی لاکھ روپے تنخواہ اگر کسی کو مل رہی، 10,000 پہ کسی کو رکھا ہوئے جا کے بچوں کو پڑھاتے ہیں. وہ حالت دیکھو اسکولوں کی. اب او لیول اے لیول بنیں گے نا کرائے پہ. یہ دیکھیں یہ خراب ہو رہا ہے ہمارا معاشرہ، اور ہم بالکل غافل ہیں. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نا امید ہے. آگے بڑھو، ترقی کرو، اپنی زندگی کو بدلو، اپنے کاروبار کو اچھا کرو. اگر آپ ملازم ہیں، آپ یہ سوچو کہ رزق حلال میرے لیے بنیاد ہے ایمان کے بعد. آپ صبح وقت پہ دفتر آؤ. اپنے دفتر کے جو ٹائمنگ آپ کے ہیں نا، ہمارا دین کہتا ہے جو آپ کے اوقات ہیں دفتر کے، آپ 5 منٹ پہلے پہنچ جاؤ. آپ برطانیہ میں ہوتے، کینیڈا میں ہوتے، آسٹریلیا میں ہوتے، یورپ میں، امریکہ میں ہوتے، آپ 5-10 منٹ پہلے ہوتے. ادھر کیوں نہیں ہے؟ اس سے بڑھ کر یہ سوچو کہ میں مسلمان ہوں، مجھے ایک دن مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، آخرت میں جانا ہے. یہ مت سوچو میں کسی کا ملازم ہوں، یہ میں نے ذمہ داری لی ہے. وقت پہ جاؤ، اپنا کام وقت پہ کرو. دفتر میں بیٹھ کے پارٹی بازی مت کرو. جہاں آپ کی روزی لگی ہے، آپ ڈرائیور ہیں، آپ چوکیدار ہیں، آپ خانسامہ ہیں، آپ مستری ہیں، آپ مزدور ہیں، آپ کسی دفتر میں ملازم ہیں، آپ غیبت نہ کریں، آپ اپنا کام کریں. آپ کا دل نہیں لگتا، آپ کا دل نہیں لگتا ہے، آپ وقت پہ ان کو بول دیں. بلیک میلنگ نہ کریں، وقت پہ بول دیں ان کو بھائی اگلے مہینے سے میں یہاں سے جاؤں گا، آپ اپنا بندوبست کر لیں. اخلاق ہے، معاملات ہے. الدین و المعاملہ، دین معاملات کا نام ہے. اگر آپ سیٹ ہیں، آپ اپنے کاروبار کو عبادت سمجھ کے کریں. اگر آپ کا اپنا کاروبار ہے، آپ اس کو عبادت سمجھ کے کریں. طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. رزق حلال عبادت ہے،